السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن شر حاسد اذا حسد، بغض اور حسد سے دل خالی رکھیے، بغض اور حسد سے دل خالی رکھیے، اپنے کردار کو مثالی رکھیے۔ جو داد کے قابل ہو اسے دیجیے داد، دشمن ہی صحیح ظرف تو عالی رکھیے۔ سامعین کرام، حسد کا معنی کسی شخص پر اللہ کی نعمت کے زوال کی تمنا کرنا کہ یہ اسے کیوں ملی، اس سے یہ چھن جانی چاہیے، چاہے مجھے وہ ملے یا نہ ملے۔ تو سامعین کرام، حسد ایک ایسا زہر ہے جو حاسد خود پیتا ہے اور توقع دوسرے کے مرنے کی کرتا ہے۔ ایک ایسی بھیانک بیماری ہے جس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ دامرہ بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یزال الناس بخیر ما لم یتحاسدوا، لوگ خیر کی زندگی، برکت کی زندگی بسر کرتے ہیں جب تک وہ حسد نہ کریں، اور جب وہ حسد کرتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو خیر اور بھلائی سے محروم کر لیتے ہیں۔ تو یہ حقیقت ہے کہ حسد ایک ایسی بھیانک بیماری ہے کہ جس کے متعلق ابن المعتز کہا کرتے تھے، الحسد داء الجسد، کہ حسد ایک جسمانی بیماری ہے۔ اور بعض حکماء کہتے ہیں کہ الحسد جرح لا یبرأ، کہ حسد ایک ایسا زخم ہے جو کبھی مندمل نہیں ہوتا، کبھی بھرتا نہیں۔ وحسب الحسود ما یلقا، اور حاسد کے لیے اتنا ہی عذاب کافی ہے کہ وہ حسد کی وجہ سے دنیا میں ہی اسے مل جاتا ہے۔ وہ ہر وقت کڑتا رہتا ہے، دل میں جلن محسوس کرتا رہتا ہے کہ اس کو یہ نعمت ملی تو کیوں ملی، یہ نعمت مجھے کیوں نہیں ملی۔ اور بعض اس غرض سے نہیں ہے کہ اس کو دیکھتے کہ مجھے وہ ملے یا نہ ملے، اس سے وہ چھن جانی چاہیے۔ تو اس لیے نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد سے منع فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ اِخْوَانًا، کہ ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کرو، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، اور آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ تو اس لیے سامعین کرام، آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہنا، اور دوسرے بھائی کو اللہ نے کوئی فضل، کوئی نعمت عطا کی ہے، آپ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو حسد کے بہت سے نقصانات ہیں۔ حسد انسان کو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ سب سے پہلی نافرمانی بھی حسد کی وجہ سے ہوئی تھی کہ شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، تو اس کی بیسک وجہ حسد تھی۔ اور اسی طرح قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو اس کی بیسک وجہ حسد تھی۔ اسی طرح برادران یوسف نے اپنے بھائی یوسف اور اپنے والدین کے ساتھ جو ظلم کیے اس کی وجہ حسد تھی۔ اسی طرح یہودی نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو برحق سمجھتے تھے لیکن ایمان نہ لائے، اس کی بیسک وجہ حسد تھی۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یہ لوگوں پر اس چیز میں حسد کرتے ہیں جو اللہ رب العزت نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے۔ اس لیے سامعین کرام، حسد چھوڑیے، اللہ کا شکر ادا کیجئے، اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھیے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت اس قبیح جرم سے محفوظ فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔